کسی بھی امر دینی اور امر شرعی کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد اجماع صحابہ اور اجماع امت ہے۔ ان چاروں سے اگر ثبوت نہ ہو تو ان کی روشنی میں قیاس شرعی ہے۔ کسی بھی امر دینی کا ثبوت اگر ان چاروں امور میں سے اور چاروں دلائل شرعی میں سے کسی سے ہوگا تو وہ عمل کے قابل ہے، اور اگر ان میں سے کسی سے اس کا ثبوت نہ ہو تو اس کا چھوڑنا واجب اور ضروری ہے، بلکہ وہ عمل بدعت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت داخل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جس کا ثبوت نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ اور اللہ نے ایسے ہی اعمال بدعت کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم نہ بتائیں تم کو ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں ہیں؟ دنیا میں ان کی محنتیں ضائع اور بیکار ہو گئیں، دنیا میں ان اعمال کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت میں کوئی ان پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری ہفتے میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی، تو چاروں رکعتیں اس طرح پڑھے تو یہ پہلی چھوٹی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، العیاذ باللہ، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جو آپ نے نہیں فرمائی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے سے پہلی چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ادا نہیں ہوں گی اور نہ یہ 4 رکعت کفارہ بنے گی، بلکہ پہلی چھوٹی ہوئی نمازوں سے بری ذمہ ہونے کے لیے ان میں سے ہر ایک نماز کی ادائیگی الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ ضروری ہے۔ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں جو بیان کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے اس بات کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں وتر کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل ہے، یہ موضوع ہے، اس کا قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان اپنی خصوصیت اور فضیلت رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا اجر و ثواب بے پناہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کی بات ہے تو وہ 4 رکعت ادا کرنے سے تمام نمازیں ادا نہیں ہوں گی، بلکہ ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن ہی کی نماز ادا ہوں گی، ساری عمر کی نمازیں ادا نہیں ہو سکتی، اور نہ فوت شدہ نمازوں کا یہ 4 رکعت کفارہ بن سکتی ہے۔ یہ طریقہ تو ایجاد کر لیا گیا ہے، یہ بدترین بدعت ہے، یہ روایت موضوع ہے اور یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ اس کا چھوڑنا خود بچنا اور دوسروں کو بچانا نہایت ضروری ہے۔ یہ جہالت و ضلالت اور واضح گمراہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف سے ہر ایک نماز کے بدلے میں ہر ایک نماز کا قضا کرنا ضروری بتایا ہے، اور اس طرح کی حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، مسند احمد اور دوسری احادیث شریفہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے
کہ اگر کوئی رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت ادا کر لے تو اس کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف سے وہ 4 رکعت نمازیں کفارہ بن جائیں گی، اور پوری زندگی کی نمازوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قضا صلاة من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاة فائتہ فی عمرہ الی 70 سنہ، کہ جس نے رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت ادا کر لی تو اس کے اوپر جتنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں 70 سال تک کی نمازوں کی طرف سے یہ نماز کفارہ بن جائے گی۔ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، یہ حدیث بالکل باطل ہے، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں۔ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے لیے ہر نماز کے بدلے میں الگ الگ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد موجود ہے کہ جو شخص نماز بھول گیا جب اسے یاد آئے تو اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام احمد نے اور دوسرے محدثین نے اس طرح کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك، جو شخص نماز کو بھول گیا جب اس کو یاد آئے تو اس کو پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی کفارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر نماز کے بدلے میں اس کو قضا نماز پڑھنی پڑے گی، جبھی اس کی طرف سے کفارہ بنے گا۔ 4 رکعت پڑھنے سے 70 سال کی نمازوں کا کفارہ بن جائے یا پوری زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ بن جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من نسی صلاة فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك۔ قال قتادہ واقم الصلاة لذکری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو بھول گیا جب اس کو یاد آئے تو اس کو پڑھ لے، یہ نماز کا پڑھنا ہی اس چھوٹی ہوئی نماز کی طرف سے کفارہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا واقم الصلاة لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو یا میری یاد آنے پر نماز کو قائم کرو۔ لہٰذا ہر نماز کی طرف سے الگ الگ نماز قضا کرنے سے ہی وہ چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہوں گی اور ان کی طرف سے کفارہ ہوگا۔ سابقہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف سے 4 رکعت پڑھ لینا، اور وہ بھی رمضان کے آخری جمعے میں، اور یہ سمجھ لینا کہ ان تمام نمازوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، یہ بدترین عمل بدعت ہے۔ خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے علاقوں میں یہ طریقہ بھی ایجاد کر لیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو اور یا شب قدر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اس ایک نماز سے ادا ہو جائیں گی۔ یہ عمل محض باطل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لہٰذا جس کی بھی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان تمام کی الگ الگ اس کو قضا کرنا اور پڑھنا ضروری ہے۔